میں اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو اب ویسے عذابات نہیں بھیجے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما۔ وہ رسول ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، امت کو اس قسم پرسی میں دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس رسول کو ہم سے اتنی محبت ہو کہ وہ معراج کی شب میں ہم غریبوں کو یاد کرے، اپنے سجدوں میں ہمیں یاد کرے، اپنی رقت انگیز دعاؤں میں ہمیں یاد کرے، تو کیا یہ امت پر حق نہیں بنتا کہ آج اپنے رسول کے ساتھ بھی وہ اتنی حساس ہو جائے، اپنے نبی پاک کے ساتھ اتنی ہی محبت کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہونے کے قریب آ گئیں، لوگوں سے ہم سوال کریں تو گنتی کے شاید 1-2 دن ہوں گے جس میں انہوں نے اپنے نبی کو یاد کیا ہو، ورنہ اکثر راتیں دنیاوی عشق اور دنیاوی کھیل کود میں گزر گئے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کی راتیں پوری انٹرنیٹ پر گزر جاتی ہیں، گیم کھیلنے میں چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اور صرف بغیر کسی مقصد کے ویڈیو میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، سیریل دیکھ رہے ہوں، فلاں چیزیں دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ سارے اوقات میں کبھی تمہارے پاس ایسا بھی وقت آیا کہ میں اپنے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میں کثرت سے درود پڑھوں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر کا حال یہ ہو گیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں میرے عزیزوں۔ آج اگر تم یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مدینے والے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، ایک درود بھی پڑھتے ہو تو وہ سنتے ہیں، ایک بار تم سلام پیش کرتے ہو تو انہیں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ سلام اور وہ درود تمہارا پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک شخص نہایت ہی مفلس تھا، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، پریشان حال تھا، کئی لوگوں سے قرضے لیا تھا، واپس ادا نہیں کر پاتا تھا۔ جو جتنے قرض خواہ تھے ان لوگوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا اس شخص کا کہ ہمارے قرضے لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ قاضی نے بلایا اور اس سے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، سب کا قرضہ ادا کر ورنہ تجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ غریب تھا، مال پیسہ کچھ تھا نہیں، باہر نکلا روتے ہوئے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اتنا رونے کی کیا بات ہے، جا گھر میں بیٹھ اور جو کچھ تجھ پر گزرا ہے اپنے نبی کو بتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر، کثرت سے درود پڑھ۔ اب اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ گیا رات کے وقت، اپنے غم اور اپنے سارے درد یاد آ گئے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھایا، بیوی بچوں کو ایک لقمہ کھلانا آج مصیبت بن گیا۔ روتے روتے وہ درود پڑھتے ہوئے سو گیا، خواب میں اسی رات رسول پاک تشریف لاتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں غم نہ کر، تیرا قرضہ پورا ادا ہو جائے گا۔ اس نے خواب میں پوچھا کہ کیسے ادا ہوگا؟ کہا کل شہر میں جانا، بادشاہ کا ایک وزیر ہے یا بادشاہ ہے، اس کے پاس جا کر یہ بات سنا دینا کہ تجھے ضرورت ہے، وہ تجھے دے دے گا، جتنے مال کی ضرورت ہے وہ دے دے گا۔ اس نے کہا بادشاہ کا دربار بڑا ہے، مجھ جیسا غریب آدمی اور کہوں گا تو مجھے کیا دے پائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسان نہیں ہے، اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے، کیا ہے تیرے پاس ثبوت، تو اس سے اتنا کہہ دینا کہ روزانہ رات کو تو 1000 بار حضور پر درود پڑھتا ہے، چھپ کر کے کسی کو بتائے بغیر، اور کل کی رات پڑھنا تو بھول گیا تھا اور سو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب مفلس آدمی کو خواب میں بتایا کہ
کہ وہ اس بادشاہ یا اس وزیر کا حال یہ صبح اٹھا، شہر گیا اور اس بڑے دربار میں جا کر کے اس نے کہا، وقت کے بادشاہ سلطان یا اس کے وزیر، کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، حضور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا، میاں کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، مال کی ضرورت ہے تو لے لینا، یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے؟ تو اس غریب آدمی نے کہا، ہاں مجھے حضور نے یہ بھی بتا کر بھیجا ہے کہ روزانہ تم سب سے چھپ کر کے 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات نیند کا غلبہ آ گیا اور تم نہیں پڑھ سکے، سو گئے تھے۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل کر نیچے آ گیا، اور اس کے بعد پھر کہا، کیا میرے بارے میں حضور نے فرمایا؟ اپنے سارے خزانے کھول دیا، جتنے تجھے مال کی ضرورت ہے سب لے جا۔ میں یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کر چکا، لیکن یہاں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ وقت کا سلطان تھا، بادشاہ تھا یا وزیر تھا، وہ رقص کرنے لگا، وجد کرنے لگا اور کہا، برسوں سے میں درود پڑھ رہا تھا، لیکن ایک غریب کے درد کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے بتایا میں تیرا درود سن رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت قرآن نے یہی بیان کی، وہ کسی مصیبت زدہ کو، تکلیف زدہ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں اچانک مسجد میں بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی، لیکن کوئی بچہ تو تھا نہیں۔ حضور منبر سے اتر کر کے آئے، جو لکڑی آپ لے کر کے کھڑے ہوتے تھے عصا خطبہ دینے کے لیے، وہ عصا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چھوڑ دیا تھا مسجد کے باہر۔ منبر سے اتر کر کے اس لکڑی کے پاس گئے، اس لکڑی کو اٹھایا تو آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کانوں سے لگائے، سینے سے لگائے، پھر آئے خطبہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور یہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آواز تم نے سنی یہ اس لکڑی کے رونے کی آواز تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، اب تک میں اس کو ہاتھ میں لیا کرتا تھا، آج میں منبر پر بغیر اس لکڑی کے کھڑا ہوا تو وہ میری جدائی کے غم میں رونے لگی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے آ گیا۔ اب اندازہ کرو، اگر لکڑی کا ایک تنا روئے تو وہ رسول بے قرار ہوتے ہیں، امت اگر اس رسول کو رو کر یاد کرے تو کیا وہ میرے مصطفیٰ مدد کے لیے نہیں تشریف لائیں گے؟ کیا وہ دستگیری نہیں فرمائیں گے؟ لیکن آج حالات ایسے ہو گئے میرے عزیزوں، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے وقت ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مالداروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سورس والے، پیسے والے، تخت والے، تاج والے، ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید یہ نیتا جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، فلاں کے پاس جاؤ یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ ظاہری اسباب ٹھیک ہے، وسائل ٹھیک ہے دنیا کے لیے، لیکن اس پر تمہارا ڈیپینڈ ہو جانا، اس پر بھروسہ کر لینا کہ سارا کام اسی ایم ایل اے سے ہو جائے گا، اسی ایم پی سے ہو جائے گا، اسی کارپوریٹر سے ہو جائے گا، یہی تمہاری خام خیالی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیزو، تم اس رسول کی امت ہو جو رسول تمہارے لیے سفارش کرے تو مولا بھی ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کرنے چاہیے۔